الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحبال المقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حادث الأمم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان عظيم الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے صدقے، اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے اخلاص، ایثار اور قربانی سے تعبیر کی جاتی ہے، ایثار اور قربانی سے عبارت ہے کہ قرآن نے ان کی زندگی کو معیار ایمان قرار دیا۔ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو ان کی زندگی مومنین کے لیے معیار ایمان ٹھہری، ان کا اخلاص، ان کا تقوی،
ان کے اثار و قربانی اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ، اللہ کی بارگاہ میں اتنی قابل قبول تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دے دیا۔ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ فضیلت جو افضلیت حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمام لوگوں میں افضل ہیں اللہ یہ کہ نبی نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 360 اوصاف ایسے ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک وصف سے بھی متصف ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ 360 اوصاف ایسے ہیں اگر کوئی شخص ان اوصاف میں سے ایک وصف کو بھی حاصل کر لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوصاف میں سے کوئی وصف مجھ میں بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر سارے اوصاف تم میں موجود ہیں۔ تو جنت میں جانے کا جو ایک وصف درکار ہوتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے اندر تمام اوصاف موجود تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے، جو ایثار ہے، جو اسلام کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، وہ بے مثل و بے مثال ہے، وہ درب المثل کے قابل ہے۔ آپ نے ایسی اپنی مال، اپنی جان سے ایسی مدد فرمائی دین اسلام کی کہ وہ آج تک درب المثل ہے۔ جب ایمان لے کر آئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مال عطا فرمایا تھا، آپ کمزوروں کی، غریبوں کی، غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص غلاموں کی مدد اس طرح بھی فرماتے تھے، انہیں آزاد کرواتے۔ کئی غلاموں کو جو اسلام لے آئے تھے ان کے آقاؤں پہ ظلم کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیش بہا قیمت دے کر آزاد کروایا۔ انہی میں سے مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ایمان لے کر آئے تو امیہ بن خلف، جو کہ آپ کا آقا تھا، آپ پر اور ظلم و مظالم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، اور اس بات پر امیہ بن خلف مصر ہو گیا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے میں تجھ پہ ظلم کرتا رہوں گا۔ عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ ننگی پیٹھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اذیتیں دیتا تھا، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہت کی صدا لگاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت امیہ بن خلف کو چکائی، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے۔ جب منہ مانگی قیمت تھی تو لوگوں نے ایک سوچ آئی اور کہنا شروع کر دیا، یقیناً
کسی نہ کسی موقع پر کبھی نہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق پر کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوگا، ورنہ کون بظاہر رنگت کے کالے کلوٹے یہ کمزور مہیر سے غلام کو کون مالی قیمت دے کے آزاد کرواتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عظیم قیمت عطا کی، وہ مالی قیمت دی امیہ بن خلف کو، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ یقیناً بلال نے کسی موقع پر کبھی نہ کبھی ابو بکر صدیق پر کوئی احسان کیا ہوگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احسان کا بدلہ یہ چکایا کہ امیہ بن خلف کو وہ مالی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ اب بتائیے، یہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جہنم سے آزاد ہونا اور اتقا ہیں، خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ارے ابو بکر کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ پھر کہا کہ مال بھی ایسا کہ وہ جہنم سے آزاد ہوگا، جو اتقا ہے، متقی، یوم سب سے زیادہ متقی اتقا کا لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن نے استعمال فرمایا، اور فرمایا خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے اس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر صدیق پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ نے قرآن نازل کیا، زبان قدرت واہ ہوئی کہ ابو بکر کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کے راضی ہونے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اپنے مال کو خرچ کر کے جو ہے وہ پاکیزہ کرتا ہے، اور جہنم سے آزاد ہوگا اتقا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اب غور کیجئے کہ یوں تو تمام بزرگان دین متقی ہیں، اور متقی انسان کا کمال درجہ خوف خدا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو یہی متقی ہوتا ہے۔ یہ تو تمام بزرگان دین متقی ہیں، تمام بزرگان دین متقی ہیں، لیکن درجہ کمال یہ ہے خدا جسے متقی فرما دے، اللہ جسے متقی کر دے، اور صرف متقی نہیں، اتقا کہ امت میں سب سے زیادہ متقی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ نے ایک جگہ اپنے قرب کا جو معیار بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا، شرافت والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو معیار تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، خوف خدا ہے معیار، تو سب سے زیادہ متقی جو ہوگا اللہ کے نزدیک وہی عزت والا، شرافت والا ہوگا، اللہ سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے آزاد ہوگا جو اتقا ہے، سب سے زیادہ امت میں متقی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ متقی۔ بتائیے، خود کوئی اپنے آپ کو متقی کہے، پرہیزگار کہے، اپنے عمل سے دکھائے، وہ اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے تمام اعمال کیے جاتے ہیں، جس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ خود کسی کو متقی کہہ دے تو یہ کمال درجہ ہوتا ہے۔ تو امت میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تقوی والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے مقام و مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور
یہ مال خرچ کرتے تھے اور اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ پورے مکے کے اندر اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ مل کے مشاورت کی، معاذ اللہ شہید کر دیتے ہیں، اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ہوگا، تاکہ کوئی قصاص مانگنے آئے تو قصاص کس سے لے گا؟ کسی ایک قبیلے کے کاندھے پہ نہ۔ اب دیکھیے پورے سرزمین عرب یہاں تک ان کی جرت چلی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اسی رات اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر دیجیے، آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ ایسے میں دیکھیے پورا عرب معاشرہ دشمنی پہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنا ہم سفر، اپنا ساتھی جسے چنا، جس پہ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صرف آواز دی، اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہے تھے کہ ہر رات کو انتظار فرماتے تب ہجرت کا حکم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے مجھے ہجرت کا سفر فرمائے۔ تو وہ رات آ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہجرت کو لے کے چلے۔ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ عرب کے لوگ بڑے قافیہ شناس تھے، قدموں کے نشانات سے جان جاتے تھے یہ کس کا قدم ہے، قدموں کے نشانات سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش پا تھا، وہ نشان تھا، سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کا نشان مبارک تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ تھا۔ تو عرب کے لوگوں کو اس میں بڑی رسائی تھی، مہارت حاصل تھی، وہ قدموں کے نشان کو جان جاتے تھے کس کا قدم کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو تیار کیا کہ جب ہم جہاں سے گزریں گے وہاں تم بکریاں چرا دینا تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ ایسا اہتمام فرمایا۔ پھر کفار نے تعاقب کیا، اور پھر غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن ٹھہرنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ وہاں پہ بھی سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہو۔ جب غار کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے غار میں تشریف لے چلیے، اور اپنے زانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پہ ہوتا ہے۔ محبت کے بہت سے خدشات ہوتے ہیں۔ جب غار ثور میں چلے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محبت کے جوش میں، محبت نے جو ہے جوش مارا، پھر اندیشہ لگا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کفار ہمارا پیچھا کرتے کرتے، تعاقب کرتے کرتے یہاں نہ آ جائے، اور مبادا ایسا نہ ہو کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
دونوں میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آپ کو دشمن نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے ثانی اثنین، دوسرے میں سے، دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ اب بتائیے قرآن نے دونوں میں سے دوسرا یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کا مطلب یہ جس جگہ حضور اول ہیں تو ثانی دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، ایمان لانے میں دوسرے جو سب سے پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایمان کی بات کی، وہاں ایمان لانے میں ابو بکر صدیق ہیں، تبلیغ میں ابو بکر صدیق ہیں، نصرت میں اسلام کی ابو بکر صدیق ہیں، ہجرت میں ابو بکر صدیق ہیں، امانت میں خلافت میں ابو بکر صدیق ہیں، حشر میں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، جنت میں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ تو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہا دونوں دو میں سے دوسرا، تو وہاں پر دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر دیکھیے یہ فرمایا جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، حضور فرما رہے تھے، صاحب کا لفظ کہا، صاحب ساتھی کا لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن کسی کے لیے قرآن نے لفظ صاحب استعمال نہیں کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، قرآن نے ان کے لیے لفظ صاحب استعمال فرمایا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، آپ کی صحابیت، قرآن نے آپ کو صاحب کہا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر تم غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی حامی و ناصر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے کس طریقے سے وہاں سے نکالا، اللہ تعالی کی میت دیکھیے، نصرت دیکھیے کس طرح، جو واقعے میں آتا ہے کہ جو کمزور تھی نہ اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر۔ اب بتائیے اللہ جب ساتھ ہو کس طرح نصرت تائید فرماتا ہے۔ اور وہاں پر کبوتر نے انڈا دے دیا، انڈا کتنا نازک ہوتا ہے، جو نازک چیز ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے، اللہ کی میت آ جائے، اللہ کی تائید آ جائے، تو وہاں بہت طاقتور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور چیزوں سے بھی طاقت والا کام لے لیتا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ نے اپنے دو بزرگزدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ دشمن وہاں سے چلے گئے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہجرت کرتے مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ دیکھیے یہ صاحب ہے، یہ ہے صحابیت، یہ ہے تو ہر وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ فرمایا انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم غار میں میرے ساتھ تھے، وصاحب فی الحوض، تم غار میں میرے صاحب تھے، اور حوض کوثر بروز قیامت میں تم میرے ساتھ ہو گے۔ یہ دیکھیے یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت اور کیا ہے، دیکھیے کہ صحابہ کرام نے
بعض خود صحابی تھے، صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے خود صحابی ہیں لیکن باپ صحابی نہیں، خود صحابی باپ صحابی نہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ باپ صحابی ہے لیکن بیٹا صحابی نہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا صحابی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی اور آپ کا پوتا بھی صحابی، بیک وقت 3 نسل مقام صحابیت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے۔ بتائیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کا احسان نہیں، ابو بکر جو کرتا ہے کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے پاکی کے لیے، پاکیزگی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ ہے ان کا احسان، ان کی قربانی۔ جب مال خرچ کرنے پہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد، ہمیں کسی کے مال میں اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ہمیں نفع پہنچایا۔ اور پھر جان کی بھی بازی لگا دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی احسان کیا اس شخص کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ چکائے گا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی، یہ ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے 3 طریقے سے ثابت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ کے سامنے کی جائے آپ منع نہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کے 3 طریقے ہیں، قول، عمل اور تقریر۔ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، یا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت 3 طریقوں سے ثابت ہے، 3 طریقوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت فرمائے۔ یہ قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے یہ ہے، فعل کے ذریعے یہ ہے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی، کہ ابو بکر صدیق آگے امامت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرما رہے ہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک مرتبہ نماز عصر جب بنو عمرو بن عوف کے درمیان کچھ معاملات ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو نمٹانے گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ایک مرتبہ ظہر کی ایام علالت میں نماز ظہر ادا فرمائی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیم تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعت کی ابتدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فرمائی۔ اس لیے عمل کے ذریعے اور تقریر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائی۔ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیم تھے، اور امامت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ تو اس طرح 3 طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت جو ہے برحق ہے۔ سوال کیا گیا مولا کائنات مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اسی بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہماری نماز کی ابتدا کے لیے چنا، دنیا کی دین کی امامت کے لیے،
اسی کو ہم نے اپنے دین کی امامت کے لیے، خلافت کے لیے بھی چن لیا ہے. ہم نے انہی کو، اور کہا، فرمایا بارہا ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اچانک نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر علیل رہے، اور مؤذن نے اذان دی. جب مؤذن اذان دے چکا تو اس محفل میں میں بھی ہوتا، مجلس میں میں بھی ہوتا، لیکن امامت کے لیے حکم فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا نام لیتے اور ابو بکر سے فرماتے جاؤ لوگوں کی امامت فرماؤ. تو اس لیے تو یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہو اسے میں وہ حد لگاؤں گا جو جوتے کی حد 80 پیرے سے لگاؤں گا. دیکھیے یہ وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ آپ امت میں سب سے افضل ترین ہیں، اور آپ نے ہر لحاظ سے دین کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کی اطاعت، آپ کی قربانی ایک درب المثل ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے. آپ نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ریاست مدینہ کو قائم کیا، اس کو استحکام بخشا. یہ بھی آنے والے قیامت تک حکمرانوں کے لیے اس میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اس سے جو ہے اپنی مشکلات کے حل نکال سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.